آج سپریم کورٹ میں 6 رکنی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے اپیلوں پر سماعت کی ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تحریک انصاف کے کارکنان تھے، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، ملٹری انسٹالیشنز کو جو ہے تو نقصان پہنچایا تھا، اور اس کے بعد ان کو ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف مقدمات چلائے گئے تھے، اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ آیا، اور اب یہ انٹرا کورٹ اپیل کے مرحلے میں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ، ان سے چل کر بات کرتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہے۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ دیکھیں، آج کی سماعت بڑی اہم اور امپورٹنٹ سمجھی جا رہی تھی، لیکن اس میں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی مقدمات سے متعلق۔ بیسیکلی ہوا یہ کہ جسٹس قاضی امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے جب سماعت شروع کی تو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے جو وکیل ہے خواجہ احمد حسین، انہوں نے یہ پلی اختیار کی کہ اس پر جو ہے وہ لارجر بینچ بنایا جائے، لارجر بینچ کی تشکیل، اور 9 رکنی بینچ کی تشکیل کا انہوں نے مطالبہ کیا، کم سے کم 9 رکنی، اور یہ ان کا شروع دن سے ہی ویسے مطالبہ رہا ہے۔ پہلے بھی یہ بینچ تھا تو وہ مطالبہ ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا رہا تھا، مختلف اس میں پوائنٹ آف ویو آتے رہے، لیکن اس کی جو پہلے سماعت ہوئی تھی، اگر یاد ہو آپ کو، جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں، تو اس ٹائم طارق مسعود نے پھر اس اعتراض کے اوپر خود کو الگ کر دیا تھا۔ طارق مسعود پہ بیسیکلی اعتراض کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس پر جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے اور یہ کیا جائے۔ تو اس میں کچھ نوٹس ہیں ججز کے، اور ان نوٹس کا سہارا لے کر جو فاضل وکیل ہیں جو ملٹری کورٹس کو کالعدم قرار دینے کے لیے جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، وہ یہ نقطہ اٹھاتے رہے کہ ججز کے نوٹ کی روشنی میں لارجر بینچ جو ہے یعنی کہ وہ تشکیل ہونا چاہیے، جس میں انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ کا بھی حوالہ دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے حوالہ دیا جسٹس یحییٰ خان افریدی کے بھی نوٹ کا۔ تو اس پر جسٹس قاضی امین الدین خان نے کہا کہ وہ تو انڈیویجول نوٹس ہیں، اور وہ نوٹس جو ہے یہ جج بینچ کو جو ہے وہ پابند نہیں کرتے، تو ہم کیسے اس پہ چل سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر یہ پلی اختیار کی گئی کہ چونکہ یہ 6 جج ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ 6 جج جو ہیں اگر ان کی رائے تقسیم ہو جائے اور 3-3 ہو جائے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ کامنلی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ جب لارجر بینچ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جفت نہیں ہوتا، طاق بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اکثریت و اقلیت واضح ہو جائے۔ تو یہ بینچ جو ہے وہ جفت تھا، 6 تھا، تو اس میں پاسبلٹی تھی کہ 3-3 میں جج تقسیم ہو سکتے تھے، لیکن وہ اگرچہ بعد از قیاس تھا، وہ فیصلہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن پھر بھی بینچ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کسی حد تک، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم پھر یہ معاملہ جو ہے نا بھیجتے ہیں وہ ججز کمیٹی کو، 3 رکنی کمیٹی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت مرز وجود میں آئی ہوئی ہے، تو وہ کمیٹی جو ہے اب فردر ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا یہی 6 رکنی بینچ اس معاملے پر سماعت کرے گا، یا پھر لارجر بینچ یا 9 رکنی بینچ واٹ ایور وہ اب کمیٹی کا ڈومین میں ہے، وہ اس پہ جو ہے وہ تشکیل دے گی، کتنا ہوگا، کیسے سماعت ہوگی۔ تو یوں اب اس کی ڈیٹ نہیں دی گئی، تو یہ تو ایک معاملہ ہے، لیکن اس میں کچھ ریمارکس ہوئے ہیں۔ جسٹس قاضی امین الدین خان نے یہ ضرور کہا کہ ان کو بتایا گیا بلکہ کہ 20 لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا جن کے یہ کیسز ملٹری کورٹ میں جو کم سزا عید سے پہلے جو رہا کیے گئے۔ تو اس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیا ہم وہ فیصلے دیکھ سکتے ہیں، تو کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دی گئی یا نہیں دی گئی۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ فیصلے اگرچہ موجود ہیں لیکن وہ فیصلے اب بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ ہم نے تو جو ان کے حتمی فیصلے ہیں ان کو جو ہے وہ مشروط کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کی حتمی ججمنٹ کے ساتھ، تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم وہ فیصلہ منگوا لیتے ہیں۔ پھر اعتزاز احسن نے کہا کہ ریکارڈ پہ لے آتے ہیں۔ پھر اعتزاز احسن نے یہ کہا کہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو رہا تو کیا گیا ہے، ان کی رہائی کے حکم ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی کارڈ نہیں دیا گیا۔ تو اس پہ اٹارنی جنرل نے ان کا کہنا تھا کہ سر کوئی کارڈ تو نہیں ہوتے اس حوالے سے، جب کسی کو ہاں آرڈر ضرور ہوتا ہے، وہ آرڈر ڈیفرنٹ چیز ہے، کارڈ اور یہ جو کہہ رہے ہیں سرٹیفکیٹ یہ تو آج تک نہیں ہوا یا نہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آئندہ سماعت پہ آپ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ تو
تو یوں اٹارنی جنرل موجود تھے، اٹارنی جنرل کا کیا کہنا تھا؟ اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل اور اپنا وہ کیا نام ہے فیصل صدیقی، ان کا موقف جو ہے وہ کسی حد تک سیم تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بینچ جو ہے اسی معاملے کو کنٹینیو کرے، اور چونکہ وہ اعتراض کر رہے تھے ڈائریکٹلی اس بینچ پہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، وہ یعنی کہ کسی جج پہ مختص یا اسپیسیفک جج پہ اعتراض نہیں تھا، اوورآل بینچ پہ جسٹ یہ کہنا تھا کہ اگر لارجر 3-3 کے ہاں۔ اس سے فیصلہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، اس لیے لارجر بینچ ہاں، بنایا تو یہ اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل ہونا چاہیے، 9 رکنی بینچ، تو اس نے کم از کم ہی کہا جوادس خواجہ کے وکیل نے، تو اسی وجہ سے اب معاملہ تو چلا گیا ہے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے، تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ جو سیولین کا ٹرائل کا معاملہ ہے یہ براہ راست ثانیہ 9 مئی سے جڑا ہوا ہے۔ اب ثانیہ 9 مئی میں تحریک انصاف کے مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے تحریک انصاف کے وہ ورکرز تھے جنہوں نے یادگار شہداء کو جلایا، جنہوں نے آرمی ہاؤس پہ حملے کیے، جنہوں نے بہت ساری فوجی انسٹالیشن پہ حملے کیے، اور اس وقت کی جو قیادت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ اور ملٹری قیادت، انہوں نے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا، تو پھر اس ملٹری ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، اور پہلے سپریم کورٹ کا جو اس میں لارجر بینچ بنتا ہے، پھر وہ سکڑتے 6 پہ شاید آ گیا جسٹس وہ اپنا اعجاز الحسن نے، انہوں نے ملٹری کورٹس کے قیام کو کالعدم قرار دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے آرمی ایکٹ کی بڑی اہم شقیں بھی جو ہیں ان کو کالعدم قرار دیا تھا، پھر اس کے بعد سردار طارق کہ معاملہ ان کے سامنے تھا نہیں، پھر سردار طارق مسعود کا بینچ آتا ہے، تو وہ ملٹری عدالتوں کے قیام کو انہوں نے جو ہے وہ ان کی توثیق کر دی تھی، ان کو جائز قرار دے دیا تھا، اور وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا اپنا ہی فیصلہ نظر ثانی میں جا کے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ پھر وہ طارق مسعود اس پہ جو ہے وہ شاید آگے کرتے، لیکن طارق مسعود پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اعتراض آ گیا، تو طارق مسعود پہ ریٹائر بھی ہونے والے تھے، تو وہ اپنے آپ کو الگ کر گئے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ نیا بینچ بنا 6 رکنی بینچ۔ اب اس 6 رکنی بینچ پہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سماعت نہ کرے بلکہ 9 رکنی یا لارجر بینچ کرے، تو اب معاملہ لارجر بینچ کے لیے چلا گیا۔ یہ ہول سول سٹوری ہے۔ بہت شکریہ طیب بلوچ۔ تو ناظرین، آج ملٹری کورٹس کے خلاف درخواستوں پر اپیل میں سماعت ہوئی، اور آج کی سماعت میں ملٹری کورٹس کے پاس جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ادھر قید ہیں، ان کے جو ہے تو اہل خانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔